جی دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا ایک میسج کے حوالے سے۔ آ، آ، کچھ پلان نہیں ہے، کچھ سوچا نہیں ہے، بس ایک میسج جو ہے آیا تھا میری اپنی کوئی ریلیٹیو سے، اور اس طرح کے بہت سارے میسیجز مجھے بہت عرصے سے آ رہے تھے، بڑے سالوں سے، اور بڑا دل کرتا تھا میرا کہ نہ ان پہ میں تھوڑا ریئیکشن دوں، تھوڑے بات کروں، لیکن میں وہ ظاہر ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس طرح کے حالات بھی، اور اس طرح کا تو وہ ڈیلیٹ کرتا جاتا اور کہتا کہ چلو بعد میں کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس میسج کے جواب میں اس کو ایک کچھ ریکارڈنگ وغیرہ بھی بھیجی۔ تو ابھی وہی کچھ باتیں جو ہے میں وہ کرنا چاہوں گا۔ ایک میسج تھا، بچے اور بچی کی تربیت میں فرق، وہ میں ابھی اس میں شیئر بھی کر دوں گا کہ یہ میسج کس طرح کا تھا۔ ایک مرد دین پر، ایک فرد دین پر، ایک عورت دین پر، پورا گھرانہ دین پر۔ تو اور مضبوط قلعے کون سے ہیں بتایا گیا، نیک مائیں تب سے غیر مسلمان خواتین ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دین کی تعریف کیا کرتے ہیں، مطلب ایسی آئیڈیالوجی جو ہے پوری انسانیت کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے، جو معاشروں کو پیچھے سے پیچھے دھکیلتی جا رہی ہے۔ دین تو ایک راستے کو کہتے ہیں نا، اور راستہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پروگریس ہوتی ہے۔ کہاں انسان غاروں میں رہتے تھے، پھر جو ہے آہستہ آہستہ انہوں نے زبان ایجاد کی، پیپر ایجاد کیا، لکھنا شروع کیا، پھر انڈسٹریل ریولوشن ہے، اس کے بعد اچھا شروع میں جو ہے وہ بہت ساری تہذیبیں گزری ہیں، اس کے بعد پھر چینجز آئی، پھر انڈسٹریل دور، آئرن ایج، اور یہ تو ساری جو ہے گزر چکے، پھر ماڈرن دور تک، یہاں تک تو ان کے معیارات تو چینج ہوتے رہے نا، اسی کو تو راستہ بولتے ہیں۔ اور یہی فطرت ہے انسان کی کہ وہ ایوولو ہوتا رہتا ہے، اس کی موریلٹی اب وہ نہیں ہے جو بہت سالوں جو ہے ہزاروں سالوں پہلے تھی، وہ ہرگز نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں یورپ میں جو بہت عرصے سے پھانسی جو ہے ویسے بھی ختم ہے، اور اسی طرح بہت ساری سزاؤں میں چینجنگ ہے، بہت ساری جو ہے انسانی عقل کے مطابق سزائیں جو ہے وہ نہیں دی جاتی، یا پھر ان پہ غور و فکر کیا جاتا ہے، یا ان کے لیے یہاں پہ یورپ میں اور اس طرف تو مطلب ان کو وکیل کا حق، ان کو بات کرنے کا حق، ان کے سائیکولوجیکل جو ہے وہ انویسٹیگیشن اور ہر طرح کا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں کیونکہ ابھی جس طرح کے میسج آتے ہیں تو ان کا بھی کوئی، کیونکہ پورا معاشرہ جو ہے نا ایک جیسے گرپ میں بڑے جو ہے دہائیوں سے جو ہے، تو یہ اسپیشلی یہ 2-3 دہائیاں اور سے جو ہے اتنا اثر بڑھتا جا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے معصوم بیچاری بچیاں یا بچے، جب میں ان کو کہتا ہوں کہ خوش رہو تو اس پہ بھی ان کو غصہ آتا ہے کہ ہم خوش کیسے رہیں، خدا کو راضی کیے بغیر خوش کیسے رہا جا سکتا ہے؟ بھئی خدا تمہیں خوش بھی ہونے نہیں دے رہا ہے، اتنا تم لوگوں کا وہ ہو گیا۔ اور جب میں ان کو کوئی اچھی اینیمیشن موویز وغیرہ بھیجتا ہوں تو کہتے ہیں یہ ہمیں نہ بھیجیں، ہم بچے نہیں ہیں۔ 8-8 10-10 سال 15 سال کے بچے بچیاں یہ بات کر رہے ہیں۔ بھئی کب آپ انجوائے کریں گے اپنا انسان ہونا، اپنا جو ہے بچپن، اپنا ینگ ایج، اور اپنا، اور کہاں کس آئیڈیالوجی میں آپ پھنس کے رہ گئے ہیں؟ آپ اتنی گھٹن اور اتنا یہ ہے، معاشرہ تو ایسا جو ہے گیا ہے پیچھے کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور کچھ یہ جو ہے گھر ٹوٹا ہوا ہے، 2 بیویاں، اتنے سارے بچے، اتنا کچھ مسئلے، اور ڈیفینڈ کرنے لگے، مارنے لگے جا کے، اور کوئی بھی تم نے بلاسفیمی کی ہے، تم نے اس پہ بات کی ہے، تو کوئی فرق جیسے کچھ پڑ ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس نے دین کی بات تو یہی ہے کہ بھائی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تعلیم اگر مرد کو ہو، ہر قسم کی تعلیم، یہ نہیں ہو کہ پھر ہماری جو ہے وہ صرف مذہبی تعلیم ہو، ہر قسم کی تعلیم ہو، اور اگر عورت کو ہو تعلیم یافتہ تو وہ تو پورا گھرانہ جو ہے وہ اس طرح، تو دین کی اگر یہاں پہ معنی راستہ لیا جائے یا تعلیم لیا جائے تو یہ اس کے حساب سے تو صحیح ہے، لیکن اگر آئیڈیالوجی لیا جائے وہ مسلم، وہ بھی اسلام کی، تو اس کے لحاظ سے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی
تو پھر یہ ہے کہ غیر مسلموں کا ہدف مسلمان خواتین ہیں، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ مطلب مسلمان خواتین تو خود اپنی دشمن ہیں کہ اس آئیڈیالوجی میں وہ گھری ہوئی ہیں۔ اب ورسٹ کنٹریز فار وومن رائٹس میں پاکستان، افغانستان، سیریا اور افریقن کنٹریز بہت سارے یہ آ رہے ہیں۔ یہاں سے سارے جو ہے خواتین جو ہے جو بیچاری آ سکتی ہیں یورپ میں، اپنی آ کے ادھر کوئی سکون سے رہتے ہیں، لیکن اس میں بھی جو یہ آئیڈیالوجی اتنی گھر کا جا رہی ہے، تو وہ خود یہاں پہ ان سے جب پوچھو کہ بھائی چھٹی کے دن کے بعد بھائی گھر میں رہے بھائی، اور ان کا ڈریس وہی جو ہے وہ وہاں پہ جو وہی بند گھٹن، اتنی سخت گرمی میں بھی برقع اور حجاب اور یہ، اور اس کے لیے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے تو خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ اتنے سارے مسائل جو ہے پاکستان میں، جن کا تعلق جو ہے فورسڈ میرج، زبردستی شادی سے ہے، غیرت کے نام پہ قتل سے ہے، جو روزانہ تقریباً جو ہے وہ پاکستان میں کتنے جو ہے وہ آپ ریسرچ کریں تو ہوتا ہے، اور اسی طرح بچوں عمر میں کم سے کم 18-20 سال نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ ذہنی جسمانی طور پر تیار ہو اور وہ خود چاہے، اگر نہ چاہے تو وہ جو پرسو کرنا چاہے زندگی میں کرے، لیکن وہاں پہ کوئی اس طرح کی سوچ ہی نہیں ہے معاشرے میں، جو ہے بچوں کی شادی زبردستی کرائی جاتی ہے، فورسڈ میرج کی جاتی ہے، کیونکہ جو ہے بیسیکلی وہاں سے جو اوریجنیٹ ہوتا ہے، جہاں سے جو آتا ہے سب کچھ، جو جس دین سے یا جس دین نہ کہیں، جس کو مذہب کہیں، جس آئیڈیالوجی سے، تو وہ اسی پہ قائم ہے، تو پھر وسٹ کنٹریز میں کیوں نہ ہوں گے؟ تو یہ مسائل وہاں پہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم بھائی یہاں پہ عورتوں کے حقوق جو ہے وہ سب انشور ہوتے ہیں ان کو۔ ہمارے یہاں تو ڈومیسٹک وائلنس بھی کوئی کرائم نہیں ہے نا، رپورٹ ہی نہیں ہوتا ہے، اس پہ بل آ جائے تو سارے مولوی چیختے ہیں کہ نہیں، ہمیں مارنے کا حق جو ہے وہ جو قرآن نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ مارنے کا حق بھی کیوں چھین رہے ہو؟ ہم مار سکتے ہیں، ہم حاکم ہیں۔ ان کو برداشت تک نہیں ہو رہا ہے کہ عورت کو تھوڑی سی بھی آزادی ملے، تھوڑا سا نہیں پڑھائیں گے، ادھر سے یہ جاہل گھٹیا قسم کے آزاد چائے والا جیسے کہیں گے کہ بھئی عورت کو نہ، لڑکی کو نہ بھیجو یونیورسٹی اور تعلیم نہ دو، اس طرح کا گھٹیا گلا سڑا معاشرہ جو ہے نا، گٹر ابل رہا ہے پاکستان میں اخلاقیات کا، اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے۔ تو نہ پڑھائیں گے اسکول میں، اگر وہاں پہ چلو پڑھا بھی لیا تو کالج میں نہیں بھیجیں گے، اور ادھر کر دیا تو جاب نہیں کرنے دیں گے، جاب کر دیا تو پھر شادی کر کے جو ہے باندھ دیں گے کسی کھونٹے کے ساتھ، ایک بکری، ایک جانور کی طرح، اور اگر اس نے کچھ اور کرنا چاہا، کیونکہ وہ تو ہر چیز کر سکتی ہے نا جو مرد کر سکتا ہے، اولمپکس ہو، سپورٹس ہو، گورن کرنا ہو، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے، ویریفائی، کہ جن عورتوں کی سربراہ عورتیں ہوتی ہیں، ملکوں کی سربراہ عورتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کانفلکٹس کم ہوتے ہیں۔ اور تو یہ حالت عورتوں کے حقوق کی پاکستان میں ہے، اور جناب اس طرح کے جو ہے میسج، اور جناب یہ لکھا ہے کہ خواتین نیک ہوتی تھی تو بچے امام بخاری، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم۔ اب امام بخاری صاحب نے اتنی ساری حدیثیں جمع کی ہیں جن کو، جو خود انسانیت، اخلاق، عورت کی اپنی آزادی اور حقوق، ان سب کے خلاف بہت ساری جیسی حدیثیں ہیں، آپ کو آرام سے مل جائیں گے۔ خود ان کو مسلم جو ہے ابھی، پہلے نہیں ابھی جو ہے وہ ان کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ضعیف ہے۔ یہ محمد بن سلمان نے تو چلو سب حدیثوں کو ہی ختم کر دیا کہ بھئی ان کا تعلق کیونکہ اخلاقیت سے، انسانیت سے نہیں، تو ہم تو سب کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے جاہلیت چل رہی ہے، تو ان کو پھر بھی ان کی جو بھی حدیثیں اس طرح کی بہت ہی جو ہے، پہلے کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کیا سچ ہے، کیا جو ہے وہ جھوٹ ہے، اور کیا پھیلایا جا رہا ہے، اور کیا جو ہے وہ اجارہ داری کس قسم کی قائم کی جا رہی ہے، کس حاکمیت کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔ تو وہ سب جب اس تھوڑا سا بھی عقل استعمال کرتے ہیں تو وہ اس جاہلیت سے نکلتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اب خود اس کی حدیثیں موجودہ دور، اس وقت کے دور سے شاید وہ صحیح ہو، لیکن اس دور کی صحیح نہیں ہے، تو خود جو اسلامی اسکالر ہیں وہ خود ان کی حدیثوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ اس طرح کی ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی میں نے اس کا زیادہ وہ پڑھا نہیں، لیکن یا محمد بن قاسم، تو یہ تو لٹیرے تھے، جو امپائرس ہوتی تھیں اس وقت، جو بادشاہ، وہ ان کو زمینیں ہتھیانی ہوتی تھی، ان کو قبضے کرنے ہوتے تھے، ان کو اپنی
تسلط میں کرنا ہوتا تھا، لوگوں کو اپنی حاکمیت کے اندر لے کے آنا ہوتا تھا، ان کے کوئی انسانیت کی طرف کوئی ایسا کچھ تو نہیں تھا، اگر اس وقت کی سوچ بھی تھی تو۔ لیکن پھر یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے اسلام کہ بھائی وہ سب سے اچھا ہے؟ کیونکہ اگر ان میں یہ دوسروں بادشاہوں جیسی ہی ایک دوسروں کو قبضہ کرنے کی اور لوٹ مار کرنے کی جو ہے خواہش ہوتی تھی، یا ان کی ایسی سوچ ہوتی تھی، تو یہ ڈیفرنٹ یا منفرد اسلام کیسے ہوا؟ اگر ان میں سے جو اس طرح کے لوگ جنہوں نے ملکوں کو جو ہے اپنا زیر تسلط کیا، لوگوں کو غلام بنایا، عورتوں کو جو ہے بیچا، ان کو لوٹا، ان کو اپنا غلام بنایا، لوگوں پہ ظلم کیا، اور 2 نمبر شہری کر کے کیا، جو کہ بالکل انسان جو سب برابر ہیں، لیکن وہ 2 نمبر شہری تھی۔ آپ پیکٹ آف عمر دیکھ لیں کہ کیا ہے وہ ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ یہ حال ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آزاد چھپانے کا کیا نہیں پتہ ہے، اور میاں بیوی کے حقوق کا نہیں پتہ ہے۔ آزاد چھپائیں کیوں بھائی؟ یہ تو ایک حکم اس لیے آیا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا عورتیں مسلمان جو ہے وہ زیادہ وہ ان کو وہ بھی جو ہے وہ لوٹ رہے تھے، جب جنگیں ہوتی تھی اس کے بعد ان کو، تو یہ حکم آیا کہ بھائی وہ الگ اپنا پردہ کریں یا وہ کور کریں، تاکہ وہ اس ریپ سے بچ جائیں جو خود مسلمان جو ہے وہ اس وقت غنیمت کے چکر میں لونڈی کے صورت میں ان سے کر سکتے ہیں، لیکن باقی کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسی طرح حدیث ہے کہ بھائی غلام کے لیے تو کوئی پردے کی کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ان کو مسلمان ملکوں میں ان کو چھپانا ہی کیوں پڑتا ہے؟ ایک تو ان کو چلو حکم ہے یا اس طرح کے کوئی بڑے عرصے سے کلچر ہے، یہاں پہ تو کوئی اس طرح کا یورپ میں تو چلیں کیسی بھی ہو، لیکن یہاں کے یورپینس یا یہاں کے ان کی تو ایسی سوچ ہی نہیں ہے، ان کے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ وہ بھی ہمارے یہاں سے جو آ کر مسلمان پاکستانی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، عربی ہیں، دوسرے ہیں، جو بھی اس کلچر سے، پرانے کلچر سے، گھٹیا کلچر سے جو ہے آئے ہیں۔ گھٹیا تو نہیں چاہیے کرنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے لیے تو اچھا نہیں ہے، اخلاق کے لیے تو وہ خلاف ہے نا اخلاق۔ تو وہاں سے آ کر یہاں پہ گند کر رہے ہیں، یہ گرومنگ گینگز، یہ اتنے اسالٹ ہو رہے ہیں، یہ اتنے سیکسول وائلنس کے وہ ہو رہے ہیں، اور ڈومیسٹک وائلنس خود یورپ میں جو ہے مسلمان گھروں میں حد سے زیادہ جو ہے، آپ رپورٹ پڑھ لیں فرانس کی، دوسرے ملکوں کی اسٹیٹسٹکس سے کیا ہے، اور ان کی یہ حالت یہاں پہ یورپ میں جو اب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ہم تو یورپ میں آئے تھے کہ بھئی آبزرو کریں گے کہ کتنا زبردست جو ہے نظام ہے، لیکن یہاں پہ بھی یہ جو اتنی تعداد میں ملینز آف ان اسکروٹنائزڈ جو ہے قسم کے جو ہے یہ جاہل انہوں نے بھر رکھے ہیں، اپنے ایک ایٹم بم کی طرح وہ پھٹ رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ تباہی آ رہی ہے، ہر جگہ پہ گند پھیل رہا ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ بھائی میاں بیوی کے حقوق کا نہیں پتہ۔ بھائی یہاں پہ اتنے انشور ہیں کہ دوسری شادی بندہ نہیں کر سکتا، اور دوسری کی طرف اگر نگاہ اٹھا کے دیکھے اور بیوی کو پتہ چلا یہ چیٹنگ ہے، تو اس پہ بڑے عرصے تک کیس چلتے ہیں، اس پہ اس کے جینا محال ہو جاتا ہے، وہ اسٹریس اور وری میں رہتا ہے۔ اتنی کوئی سختی، کوئی پابندی، قانون ہر قسم کے بنے ہوئے ہیں، ہراسمنٹ کے، اس کے اس کے۔ وہ دوسری بات ہے کہ ایان ہرسی علی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کس طرح اس کو کور اپ کیا جاتا ہے پولیٹیکل کریکٹنس کے لیے، اور یو کے میں تو حد سے زیادہ بری حالت ہے کہ وہ اب بھگت رہے ہیں کہ یہ اب کس طرح وہ کیپچر کر رہے ہیں مسلمان آہستہ آہستہ وہاں پہ اپنی آئیڈیالوجی کو۔ میں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن وہ جو آئیڈیالوجی شریعہ فور یو کے، بھائی اس شریعہ تو قائم ہے، یو افغانستان میں ہے، ادھر سیریا میں ہے، جاؤ وہاں پہ رہو، وہ چاہیے تو نہیں اتنی لمبی لمبی داڑیاں اور جو ہے وہ اور مظاہرے کر رہے ہیں، اور ان کی خوشحال ترین زندگی سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں وہاں مر کے کشتیوں میں پہنچ بھی رہے ہیں، اور پھر تنقید بھی ان پہ، اور پھر وہاں پہ وہی نظام لانے کی۔ یار ان کے دماغ کی جو ہے نا کبھی مجھے سمجھ نہیں، کیا کس قسم کا دماغ یہ پرانے دور میں چلو پیدا ہوتا کسی افریقہ کے جنگلوں میں، کوئی کسی کیڑوں مکوڑوں میں پیدا ہوتا تو چلو مان لیتے، انسان وہ بھی اس دور میں، اس انفارمیشن کے دور، اس عقل اور سمجھ اور ریشنلٹی کے دور میں جو ہے وہ لوگوں پھر بھی جو ہے اتنی
جاہلیت اندھے کنویں کی طرف کس طرح، اندھے عقیدوں کی طرف کس طرح بڑھتے جا رہے ہیں لوگ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تو حقوق کا تو یہاں پہ انشور ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو 2 3 شادیاں خود ہمارے خاندان میں بھگت رہی ہیں بیچاری عورتیں، کس طرح ان کی 2 3 شادیاں اور اس کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ مولوی جو ہے ہر وقت ڈیفینڈ کرنے میں اور لوگوں کو نفرت پھیلانے میں اور اس میں لگا ہوا ہے. حالت بری ہے، لوگوں گھر جو ہے وہ مہنگائی کی الگ حالت ہے، یہ الگ مسائل ہیں. گورنمنٹ کی کوئی شیورٹی نہیں ہے، کسی کو نہ سیکیورٹی دے رہی ہے، نہ اکانومی کے لیے کچھ کر رہی ہے. یورپ میں تو اسٹیٹ وہ ذمہ دار ہوتی ہے نا، نہ صرف اس کی سیکیورٹی کی، اس کی جان مال کی عزت کی، اس کی پراپرٹی کی. اس کو اگر روزگار نہیں ہے اس کو بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے اس وقت تک جب. اور فریٹرنیٹی اتنی کہ دوسرے لوگوں سے تنخواہ کاٹ کاٹ کے ان سب اسالم اور جن کو بھی مطلب چاہیے تو ان سب کو وہ پیسے امداد جو ہے وہ ملتی رہتی ہے. زندگی خوشحال کی طرف، خوشحالی جو ہے وہ خوشحال زندگی یہ لوگ گزارتے ہیں اسی بھائی چارے اور جو ہے وہ فریٹرنیٹی اور ایکویلٹی کی بنیاد پہ. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون مزدور ہے کون منسٹر ہے. تو اس طرح کا یہاں پہ نظام ہے اور اسی کو یہ لوگ ختم کرنے اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہی نظام گندا والا چاہیے جو وہاں افغانستان میں جو ہے جہاں پہ کوڑے پڑتے ہیں اور وہاں پہ کاٹتے ہیں، ہاتھ کاٹتے ہیں. کسی کو آزادی نہیں ہے، عورت کو جو ہے کوئی نہ پڑھنے کی، نہ اس کو باہر نکلنے کی، نہ اپنا اس کو صلاحیتیں اس کی اجاگر ہونے کے لیے اس کو کوئی اجازت ہے. اور یہ تو بہت ہی حیران کن ہے کہ غیر مسلموں کا ہدف مسلمان خواتین ہیں. کس طرح ہے بھائی؟ خود وہ مسلمان خواتین کا ہدف غیر مسلم عورتیں ہیں، کیونکہ وہ یہاں پہ جو آ کے اتنی ساری ان پہ اتنا ڈومینیٹ ہو جاتی ہیں کہ خود کلاس میں بیچاری ایک اکیلی ٹیچر اس پہ 10 12 جو ہے وہ مسلمان خواتین اس پہ روب جھاڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ مت کھاؤ، یہ حرام ہے، یہ مت کھاؤ. اور رمضان میں تو ہمارے یہاں جو ہے یہ فراس میں جسے کہتے ہیں پتی بنا پتی، وہ بھی مت کہو اور کھاؤ بھی نہیں. اس کے ویڈیو بھی آ چکے ہیں کہ رمضان میں کوئی دوسرا کھا بھی نہیں سکتا جس کو. بھائی تمہارا اپنا وہ ہے، تم کیوں زبردستی فورس کر رہے ہو، دوسرے پہ امپوز کر رہے ہو؟ اور یہ لوگ ڈومینیٹ آرام سے ان کے نیچے جیسے ہو جاتے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتی. اس میں کوئی وائن کی بات آ جائے تو وہ استغفر اللہ اور حرام ہے، یہ ہے وہ ہے. بھئی وہاں پہ بھی تم ایجوکیٹ کر سکتی ہو کہ ٹھیک ہے آپ کی آئیڈیالوجی میں ہے، لیکن عقل اور سمجھ کے مطابق تو یہ بات غلط ہے. چاہے وہ سور کی بات ہو، چاہے اس کی بات ہو، چاہے حلال حرام کی بات ہو. صرف آپ کا یہ کانسیپٹ کے نام لینے سے یہ ہو جاتا ہے حلال ہو جاتا ہے اور یہ حرام گوشت ہے. اور یہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ صاف ستھرا ہے، آپ کھاؤ آرام سے. اور ماڈریٹ میں اگر پیو تو وہ بھی کوئی اس میں کوئی کتنے لوگ جو ہے وہ پیتے ہیں اور نکل کے ریپ کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں. وہ تو وہ کرتے ہیں جو نہیں پیتے، وہ جس کو حرام سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ان تمام برائیوں میں کرائمز میں ملوث ہیں. تو بہرحال جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں؟ جہنم تو بنا رہے ہو بھائی آہستہ آہستہ تم لوگ اس یورپ کو بھی. اور ماؤں کا سارا دن موبائل ٹی وی اور انٹرنیٹ بھی قبضہ کر چکے ہیں یہ جاہلیت پھیلانے والے جو ہے طارق مسعود اور یاسر واجدی. اور یہ چاہے ان کی کسی بھی تحقیق ہو، لیکن خود یہ جس خوشحال معاشرے میں رہتے ہیں تھوڑا سا بھی کچھ کہتے ہیں اس طرح یہ جو فومی دیتے ہیں، فیئر آف مسنگ آؤٹ جو ہے وہ فومو قسم کا جو لوگوں کو، جو یوٹیوبر ملین سبسکرائبر، کوئی سیلیبریٹیز یا یہ تھوڑی سی وہ بات نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ مسئلہ پاکستان میں اس طرح اگر کا کوئی واقعہ کوئی ہوا ہے تو تھوڑی سی تنقید کر دیں، معاشرے کو تھوڑا سا تعلیم دیں. اتنی آپ کے سبسکرائبر ملینز میں ہیں یہ، یا چلو ہزاروں میں ہیں، کچھ تو وہ بات سنیں گے. خود فرانس میں، بیلجیم میں، جرمنی میں، UK میں اتنی خواتین خوشحال زندگی گزار رہی ہیں اسی قانون اور اسی جو ہے ریگولیشنز کی وجہ سے، جہاں پہ عورت کی آزادی ہے، برابری ہے، سب کچھ ہے. وہ اپنے چینلز پہ یوٹیوب پہ خصوصاً سے سب کچھ ان کو حاصل ہے، فری اسکول، فری میڈیکل ان بچوں کے لیے سب کچھ. اور اتنا کچھ کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اسلامی ملکوں میں، پاکستان جیسے ملکوں میں یا اسلامی ملکوں میں بھی ان کو مل سکتا ہے اتنا کچھ. اتنی ویلفیئر میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اسلامی ملک اتنا نہیں جو ہے فراخ دل ہوگا کہ
ظاہر ہے بھائی، کون کتنے رہتے ہیں وہاں پہ ریفیوجی اور ان کی کیا حالت ہے یہ بھی آپ دیکھیں. اور خود ان کو تو چھوڑے، جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی سعودیہ میں، دبئی میں، اور ان میں کیا حالت ہے. تو یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں آئی تھی وہ پھر رہ گئی. تو موبائل اور ٹی وی تو یہ جو ہے ان کے قبضے کر چکے ہیں، اتنی جو ہے وہ حالت. اور یہ جو ان کے جو چینل ہیں ان پہ یہ بس وہی اپنا دکھا رہے ہیں، ہم لوگ کتنے خوش ہیں، اور ہر کوئی جو ایک دوسرے سے بازی لے رہا ہے کہ بھی ہماری دیکھو، ہمارے اب آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہنسنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ. تو ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی لائف ہے، دکھائیں. لیکن آپ اگر اتنے سارے لوگ آپ کے فالوورس ہیں اور دیکھ رہے ہیں ویورز، تو آپ تھوڑا سا میسیج، کوئی سوشل ایشو پہ کوئی میسیج ہی ان کو دے دیں کہ وہ کچھ اس بات پہ سوچیں. تو خود ان ملکوں میں وہ خوشحالی سے رہتے ہیں، فرانس میں، جرمنی میں. اور میری وائف بھی خود دیکھتی ہے ان کو. یہ تو مجھے بڑا کہ کبھی وہ تعریف نہیں کرتے کہ بھئی ان لوگوں نے ہمیں نئی زندگی دی ہے، یہاں میں ہم کتنی خوشحالی، کتنی مزے، کتنی سکون سے رہ رہے ہیں، ان کا شکریہ. اور یہ جو یہاں پہ رہتے ہیں، ترکش ہوئے، دوسرے عربی ہوئے، کبھی میں نے ان کے ہاتھ میں فرانس کا، بیلجیم کا، یو کے کا ان کا جھنڈا نہیں دیکھا. الٹا فرانس میں تو جلایا ہے انہوں نے جھنڈا. جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. یہ ناشکر ہے، احسان فراموش، افغانی، پاکستانی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے عربی، اور یہ جو بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، جو نہیں جو ہے احسان کو مانتے. تو ان کے کبھی میں نے ترکش کو، یہاں پہ بہت ساری گاڑیاں جب جاتی ہیں، یہ کبھی شادی میں نکلتے ہیں، یہ کبھی ترکش کا ڈنڈا اٹھائیں گے، فرانس کا کبھی نہیں اٹھائیں گے، جس نے ان کو زندگی دی، سب کچھ دیا. یہ تو ایک ہسٹری بھی ہے کہ ان کو نکالا گیا بہت. یہ جو آئی تھی وہاں پہ کوئی رجیم شاید ترکی سے، تو بہت سارے یورپ میں آ گئے تھے لوگ. یہ ان کا گھر ہے، ان کا ملک ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کا جھنڈا نہیں اٹھاتے، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے جو کہ ان پہ واجب ہے، لازم ہے. اور یہ کہ بچے بے نماز اور بے ادب پیدا ہو رہے ہیں. بچے تو بھائی یہاں پہ میں دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی اتنی اچھی تربیت، اتنا ان میں سول سینس نہیں ہے کہ جب پروٹیسٹ کریں گے تو گاڑیاں جلائیں گے، لائبریری جلائیں گے، کتابیں جلائیں گے، چرچ جلائیں گے. اور اتنا یہ جو ہوا تھا فرانس میں کچھ دنوں تک، تو یہ ان کی تربیت ہوئی ہے اس جو ہے تعلیم سے. لیکن کیا ہے، وہ ایک جو آئیڈیالوجی ہے، جو کلٹش مائنڈ ہے، جو کلٹ جن جونز آپ نے کبھی پڑھا ہوگا یا مانا ہوگا کہ اس کے کہنے پر، اس جاہل کے کہنے پر 1000 لوگوں نے زہر پی لیا تھا. تو یہ کلٹ بھی بالکل ویسا ہی ہے کہ اتنی ان کی جو ہے ان کو تعلیم اور یہ وہ پیسے دینا، اور بالکل ہمارے ٹریننگ ہوتی ہے، لینگویج تھی، بالکل ABC پڑھاتے ہیں جیسے، بالکل جاہل جو ہے وہ سب سوال جواب بھی بورڈ پہ لکھتے ہیں، وہ کاپی کر کے لکھتے ہیں. ان کے بھی ان کو پیسے دیتے ہیں، اسی میں ہی وہ نہ ٹائم کی وہ پابندی کرتے ہیں، نہ وہ، بس ہر وقت مذاق، کلاس میں کوئی ریسٹرکشن، کوئی پابندی، کوئی وہ نہیں، ٹیچر پہ ڈومیننس ہو. اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ ان کو پیسے ملتے ہیں، اور اتنا کچھ ہے. اور اس کے باوجود بھی ان کی آئیڈیالوجی اتنی ہے کہ وہ خود یہاں کے انسانیت کے برابری کے جو ہے اس پہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. تو بے نماز، بے ادب تو کیا، وہ تو اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں پیدا. اور آپ کو کیا ہے کہ کوئی بیسک چیزیں تو یہی ہے کہ کوئی جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، سب برابری حیثیت کسی کی مانے. اصل باتیں تو یہ ہے. باقی کوئی ذاتی حیثیت میں کچھ کرتا ہے اور اس کا کسی اور سے تعلق نہیں ہے، تو اس میں آپ لوگ کیوں اپنے وہ گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہی ایک اس حوالے سے یہ باتیں میں نے کہا ریکارڈ کر لوں میں. ویسے تو اس پہ اسٹریم یارڈ پہ کرنے کا ارادہ تھا کہ کوئی سیو بھی ہو جائے، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ موبائل میں سیو ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ میرے ساتھ مسئلہ بھی یہ کبھی کبھی ریکارڈنگ کا مائک کا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کرتا ریکارڈ صحیح طرح، اور ہے بھی کوئی پرانا سا کوئی لو قسم کے، تو اچھی ریکارڈنگ اچھی وہ نہیں ہوتی. بہرحال میں اس طرح قسم کی جو ہے وہ باتیں
ذہن میں آتی رہتی ہیں بہت دفعات، لیکن کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے تو میں وہ جاری رکھوں گا۔ سننے کا شکریہ۔